الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، مسلمانوں پر بہت سے مشکل حالات آ چکے ہیں، مصائب اور مشکلات سے وہ دوچار رہے، بہت سے بڑے بڑے حادثے اس ملت پر گزرے، لیکن اس پوری امت پر جو سب سے بڑا حادثہ گزرا، جو سب سے بڑا سانحہ پیش آیا، وہ ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ ہے۔ اس غم سے بڑا کوئی غم نہیں، اس پریشانی سے بڑی کوئی پریشانی نہیں، اس مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اس غم کے آگے اور غم ہلکے، اس مصیبت کے آگے اور مصیبتیں آسان ہیں۔ عربی شاعر نے کہا تھا، اصبر لكل مصیبت والتجلد واعلم بأن المرء غیر مخلد وإذا أتتك مصیبت تشجع بها فاذکر مصابك بالنبی محمد، کہ دیکھو کسی بھی مصیبت کے وقت صبر اور استقامت اختیار کرو، مضبوطی اختیار کرو، اور سمجھ لو کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ تم کو پیش آئے، تمہارا کوئی عزیز وفات پا جائے، تمہارے خاندان سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، اس وقت تم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ یاد کرو، اس لیے کہ یہ غم ایسا ہے کہ اس کے آگے اور غم آسان ہے۔ یہی ماہ ربیع الاول ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج وفات سے 3 مہینے پہلے ذی الحجہ میں ادا فرمایا۔ آپ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ارکان حج سے آپ فارغ ہوئے اور آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، جو قیامت تک آنے والی انسانیت اور اس پوری امت کے لیے رہنما اور رہبر ہے، آپ نے ایسی تقریر کی جس میں ساری انسانیت کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ اسی میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ اب میری تمہاری ملاقات یہاں نہ ہو سکتا ہے کہ اب میرا تمہارا ملنا نہ ہو، دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی موقع پر قرآن کی آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تمہارے لیے کامل کر دیا گیا، نعمت تمام کر دی گئی، اور اسلام بطور دین تمہارے لیے چن لیا گیا۔ جس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ کام پورا ہوا، جس مشن کے لیے آپ آئے تھے وہ مشن مکمل ہوا، اعلان ہوا، دین مکمل کر دیا گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی گئی کہ آپ جس عظیم الشان دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے، اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، آپ کا کام پورا ہوا۔
یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد نقصان کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اندازہ ان لوگوں کو ہونے لگا جن کی نگاہ گہری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت اب قریب آ رہا ہے۔ آپ حج سے واپس تشریف لائے اور پھر سفر کا مہینہ شروع ہوا، محرم آیا، پھر سفر کے مہینے کی آخری تاریخوں میں آپ بیمار ہوئے۔ آپ تشریف لے گئے تھے جنت البقیع ایک صحابی کی تدفین میں، جنازے میں، وہاں سے آپ واپس آ رہے تھے، راستے ہی میں آپ بیمار ہوئے، سر میں درد شروع ہوا، بہت شدت کا بخار چڑھایا، آپ پر تاب و تھکن ظاہر ہونے لگی، لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ بیمار ہو گئے، اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر اس وقت ظاہر ہونا شروع ہوا جو آپ کو خیبر کے موقع پر دیا گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے موقع پر ایک یہودی بڑھیا نے آپ کی دعوت کی تھی، آپ کے اخلاق تھے، یہودی خاتون تھی مگر آپ نے دعوت قبول کی، تشریف لے گئے۔ اس نے دشمنی سے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا چاہا۔ آپ اور آپ کے صحابہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، آپ نے لقمہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، اتنے میں آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی، اسے مت کھائیے، اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ بکری کے اس گوشت میں سے آواز آئی، اللہ کے رسول مجھ کو مت کھائیے، مجھ میں زہر ملایا گیا، آپ استعمال مت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگل دیا، کچھ ذرے اس کے آپ کے شکم مبارک میں اتر گئے تھے، اس وقت بھی تکلیف ہوئی لیکن پھر آپ ٹھیک ہو گئے۔ اب آخر وقت میں پھر اس زہر کا اثر ظاہر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زہریلی بکری کا اثر مجھ کو محسوس ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ قریب ہے کہ وہ زہر میری آنتوں کو کاٹ دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے مرحلے سے، سخت بخار اور سر درد کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن مسجد میں آنا آپ کا منقطع نہیں ہوا، حالانکہ سخت بیماری تھی لیکن آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، پھر واپس تشریف لے جاتے تھے۔ صحابہ سب مغموم تھے، آپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھے، یہ محسوس کرتے تھے کاش ہم کو بخار ہو جائے، کاش ہماری اولاد میں سے کسی کو بخار ہو جائے، مگر حضور شفا یاب ہو جائے۔ مگر دن بدن بخار بڑھتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نقاہت اور کمزوری غالب آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت کی وجہ سے آپ کا چلنا مشکل ہونے لگا، یہاں تک کہ اپنی وفات سے 5 دن پہلے بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو سہارا لینا پڑا، آپ کے سر پر درد کی شدت کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ حضرت عباس اور حضرت علی دونوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے کہ قدم مبارک آپ کے پورے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ آپ آئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام جمع ہوئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں اس ہستی کو جس ہستی نے انہیں اندھیریوں سے نکال کر نور اور اجالے تک پہنچایا، دیکھ رہے ہیں اس مبارک انسان کو کہ جس سے بڑھ کر برکت والی ذات اس کائنات میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ کے ارشادات سننے کے لیے صحابہ منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے
اور آپ غور کیجئے کہ کیسی نصیحت فرمائی. آپ نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد لا تتخذوا قبری وثنا یعبد. لوگوں سن لو، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں کی پرستش کرنے لگے، قبروں کی پوجا کرنے لگے. تم سن لو، میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، میری قبر کی پوجا اور پرستش نہ کرنا. آخری وصیتیں آپ فرما رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں توحید کی دولت پر قائم رہنا. ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا، اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم کرنا، اپنی تمام ضروریات میں اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھنا، اعتماد اور توکل کے ساتھ زندگی گزارنا. خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے. دنیا میں جتنے سہارے ہیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں، کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی انسان کو شفا نہیں بخش سکتا. طاقت و قدرت تنہا اللہ کے پاس ہے، وہی مالک الملک ہے، کرنے والی ذات اسی کی ہے. لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کی پرستش نہ کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکانا. توحید ہمارے دین کا بنیادی ستون ہے، توحید کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، جنت اس پر حرام ہے، دوزخ کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. آپ نے جو تعلیم دی تھی، توحید جس طرح دلوں میں بٹھائی تھی، آخری وقت میں جاتے جاتے آپ کہہ رہے ہیں میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا. افسوس کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور وہ اس راستے پر چل پڑا جو راستہ توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف رکھتے تھے، ایک صحابی نے حضور سے کہا ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا لیا؟ تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا ہمسر اور برابر قرار دیا؟ ایسا نہ کرو. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو تنہا جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اللہ کی مرضی اور مشیت کام کرتی ہے، اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ غالب آتا ہے. ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں میری قبر کی پرستش نہ کرنا. پھر عجیب بات آپ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اگر تم میں سے کسی کو میں نے کوڑا مارا ہو، یہ میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو. اگر کسی کو میں نے برا بھلا کہا ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے قصاص لے لو. آخرت کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہ رکھو. آپ غور کیجئے، کائنات کا یہ سب سے بڑا انسان ہے جو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے جانثاروں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ اگر کسی کا مجھ پر حق ہے آج لے لے، کسی کو میں نے تکلیف دی ہو آج مجھ سے بدلہ لے لے، آخرت کے لیے اٹھا کر نہ رکھے. آپ بیمار ہیں، سخت نقاہت اور کمزوری ہے، بخار میں تپ رہے ہیں، درد کی شدت کی وجہ سے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن معاملات کی صفائی کا یہ عالم ہے. ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو آج مجھ سے بدلہ لے لو. آپ نے بتایا کہ معاملات کی صفائی کتنی بڑی چیز ہے. صحابہ سے کہتے ہیں کسی کا حق ہو مجھ سے لے لیں. زندگی بھر آپ نے اس کا اہتمام کیا. آپ پڑھیے سیرت میں، بدر کی لڑائی کا وقت تھا، آپ صفوں کو درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں بغیر پھل کا تیر تھا، صف بندی کر رہے تھے.
سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے. حضور نے اس تیر سے ان کو پیچھے کیا، پیٹ میں ان کے وہ تیر چبھایا، پیچھے ہو جاؤ، استوی یا سواد، پیچھے ہو جاؤ. وہ پیچھے ہو گئے. لیکن انہوں نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس تیر کے ذریعے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، قصاص لینا چاہتا ہوں. آپ غور کیجئے، جنگ کا وقت ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، لیکن ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ تکلیف مجھ کو ہوئی ہے، بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ضرور. حضور کا صبر دیکھیے، آپ کا ظرف دیکھیے، آپ کے اخلاق دیکھیے. کائنات میں کوئی ایسا با اخلاق پیدا نہیں ہوا، کائنات میں کوئی اتنے بڑے ظرف کا انسان نہیں پیدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ناگواری کے کہا تم بدلہ لے لو. صحابہ حیران ہیں کہ سواد کو کیا ہو گیا، اتنی معمولی تکلیف کے بارے میں حضور سے کہتے ہیں کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور نے کہا بدلہ لے لو. انہوں نے کہا کہ جب آپ نے مجھ کو تیر چبھایا میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ بھی کپڑا ہٹائیے. حضور نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹا دیا. بس وہ جھک گئے، حضور کے پیٹ مبارک کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے. آنکھوں میں آنسو ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول جنگ کا وقت ہے، نہ معلوم کون جیے گا کون شہید ہو جائے گا. میرے دل میں یہ تمنا ہوئی آخری وقت میں آپ کو بوسہ دے دوں تاکہ میری جنت کا سہارا ہو جائے. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے شکم مبارک کو چوم لوں تاکہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکوں. پتہ نہیں زندہ رہوں گا کہ شہید ہو جاؤں گا. آخری عمل میرا یہ ہو کہ آپ کے جسم اطہر کو چوم لوں. اس لیے میں نے یہ بات کہی. آپ سوچئے صحابہ کرام کو کیسی محبت تھی، کیسا تعلق حضور سے تھا. اور یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور نے شکم مبارک سے کپڑا ہٹا دیا. ہے کائنات میں کوئی انسان جس کے اندر یہ اخلاق ہو؟ آخری دن ہے حضور کے، وفات قریب آ چکی ہے، لیکن آپ ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو آج وصول کر لے. وفات سے صرف 5 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، بدھ کے دن کا. پیر کے دن وفات ہوئی ہے، بدھ کے دن آپ تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں ہمارے آپ کے لیے، اس واقعے میں ہمارے آپ کے لیے یہ نصیحت چھپی ہوئی ہے. ہم بھی معاملات کو صاف رکھیں، کسی کا کوئی حق ہم پر نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں. اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو معافی مانگ لیں. حضور فرما رہے ہیں سل من قطعت، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تم پر زیادتی کرے، جو تمہارا حق مارے تم اس کو معاف کر دو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، معاف کر دو. تو بدھ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر ارشاد فرمائی. صحابہ کرام نے جب یہ الفاظ سنے وہ رو پڑے. حضور کہہ رہے ہیں مجھ سے بدلہ لو، مجھ سے قصاص لو. اگر کسی کا حق ہے آگے آئے. سب خاموش رہے، روتے رہے. پھر حضور سہارے سے اٹھے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے. اس دن بھی آپ نے نمازوں کی امامت فرمائی. پھر جمعرات کے دن دوبارہ تشریف لائے. پھر صحابہ کو جمع کیا گیا. آپ نے اس دن بھی کئی اہم باتیں کہیں. ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جزیرت العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دو. اس جزیرت العرب میں 2 دین نہیں رہیں گے، بس اسلام رہے گا. جزیرت العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دو. یہ آپ نے صحابہ کو نصیحت فرمائی. یہ جمعرات کا دن ہے. آپ نے اس دن بھی نماز پڑھائی. مغرب کی نماز کی آپ نے امامت کی. روایتوں میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی. مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھی. پھر آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے. عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ کی بیماری بڑھ گئی، بخار بہت شدید ہو گیا. آپ نماز کے لیے آنے لگے کہ بے ہوشی طاری ہو گئی. نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ہوش میں آئے. پوچھا نماز ہوئی؟ لوگوں نے کہا نہیں، انتظار ہو رہا ہے. آپ نے کہا مجھ کو غسل کرا دو. آپ نے غسل کیا. پھر ارادہ کیا نماز کے لیے، بے ہوشی ہو گئی. 3 مرتبہ یہی واقعہ ہوا. جب نماز میں دیر ہونے لگی
حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں، تاخیر ہو گئی ہے، ابو بکر سے کہو۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ بہت نرم دل انسان ہے، آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ سے ایسا تعلق ایسی محبت ہے رونے لگیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ حضرت عمر کا نام لیا گیا، ان کو کہہ دیں۔ کئی دفعہ ہوا، تب آخر میں حضور نے فرمایا لوگو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہہ دوں، سنو میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، اللہ اس بات سے راضی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت دیکھیے، ان کی فضیلت دیکھیے، حضور سے ان کا جو تعلق تھا حضور نے اس کی رعایت فرمائی، بلکہ آخری بیماری کے دنوں میں فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا ابو بکر کو بناتا۔ آپ نے فرمایا جتنے خیمے مسجد میں ہیں سب نکال دو، صرف ابو بکر کا خیمہ باقی رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا تاکہ آپ کے بعد ملت اسلامیہ کو وہ سنبھال سکے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کس درجے کے انسان ہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے گا۔ حضور سے محبت کا کیسا عالم ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں بہت وسیع سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوئی، اسلامی سلطنت کا رقبہ وسیع ہوا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ان کی قائم ہوئی، استحکام خلافت کا واقعہ پیش آیا، نظم و انتظام میں وہ بہت اونچے تھے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہہ دیا، برسر دربار کہا کہ امیر المومنین آپ تو اپنے کارناموں کی وجہ سے حضرت ابو بکر سے بھی آگے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں خلافت ایسی وسیع نہیں ہوئی جیسی آپ کے دور میں۔ حضرت عمر نے کہا آئندہ یہ بات اپنی زبان سے نہ کہنا۔ عمر کی ساری زندگی سے ابو بکر کی زندگی کے 2 دن بڑھے ہوئے ہیں، صرف 2 دن ابو بکر کی زندگی کے 2 راتیں میری تمام زندگی تمام اعمال سے بڑھ کر ہیں۔ پوچھا کون سی 2 راتیں؟ کہا ایک رات وہ جب حضور کو لے کر حضرت ابو بکر چلے تھے اور غار ثور میں پناہ لی تھی، اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، صرف اور صرف حضرت ابو بکر نے خدمت فرمائی تھی۔ اور ایک رات وہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تھے، پوری ملت اضطراب اور بے چینی میں تھی، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس وقت اگر ابو بکر نہ ہوتے ملت منتشر ہو جاتی۔ یہ تنہا ان کا دم تھا کہ انہوں نے پوری امت کو متفق اور متحد رکھا، پوری امت کو سنبھالا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور کے حکم سے نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر اگلے دن فجر کی نماز پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ تشریف نہیں لا رہے ہیں، آپ حجرے ہی میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سنیچر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، ظہر کی نماز میں آپ شریک ہوئے، ظہر کی نماز تھی، آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، کمزوری تھی، ظہر میں آپ نے نماز ادا فرمائی مسجد میں تشریف لا کر سنیچر کے دن۔ صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کا مرض کم ہو گیا ہے، افاقہ ہو رہا ہے، لوگ خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ حضور کی بیماری کم ہو رہی۔ پھر آپ تشریف لے گئے، عصر مغرب عشاء میں پھر آپ تشریف نہیں لا سکے، بیماری کی شدت پھر آپ پر ظاہر ہوئی۔ اتوار کا دن آیا، یہ وفات سے 1 دن پہلے، اتوار کا دن آپ نے اپنے سارے غلاموں کو بلا کر آزاد کر دیا، سارے غلام جتنے تھے آپ نے کہا سب اللہ کی راہ میں آزاد ہیں۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے سونے کا سکہ، آپ نے اس کو صدقہ کر دیا۔ جو اسلحہ تھا آپ کا تلواریں نیزے، آپ نے مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، کوئی چیز آپ نے اپنے پاس باقی نہیں رکھی، ہر چیز اللہ کے راستے میں دے دی تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں کہ دنیا کا کوئی ساز و سامان آپ کے پاس نہ ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ما ترک عبدا ولا امتا ولا درہما ولا دینارا، حضور نے اپنے بعد 1 درہم بھی نہیں چھوڑا، 1 دینار بھی نہیں چھوڑا، 1 غلام 1 باندی کچھ نہیں چھوڑا۔ اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا،
جو کچھ تھا سب اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے، اور آپ اپنی ساری جائیداد، اپنا سارا مال سب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ جو کچھ تھا سب اللہ کے راستے میں دے دیا، کوئی چیز باقی نہیں رکھی، غلاموں تک کو آزاد کر دیا۔ 7 دینار آخری حضور کے پاس باقی بچے تھے، اتوار کے دن آپ نے اس کو بھی صدقہ فرما دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کا دن گزر کر پیر کا دن آیا، یہ آخری دن ہے، آپ کی وفات کا دن ہے، اسی دن حادثہ پیش آیا۔ پیر کا دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز کی امامت فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور حجرہ مبارکہ میں، آپ کا حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا، آپ نے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا، آپ نے جھانک کر لوگوں کو دیکھا، صحابہ نے بھی محسوس کیا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، آپ مسکرائے۔ اس وقت چہرے پر نور اس قدر تھا، چہرہ دمک رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں، کیسی تعبیر کی انہوں نے کہا، کأنہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا گویا کہ قرآن پاک کا کوئی صفحہ ہے۔ ایک روایت میں ہے گویا کہ چاند کا کوئی ٹکڑا ہے، حضور کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ آپ نے حجرہ ہٹا کر صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ مسکرائے، صحابہ نے دیکھا، زیارت کی، یہ آخری زیارت تھی، یہ آخری حضور کا دیدار ہے زندگی میں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو ٹھیک ہو گئی ہے، اور اسی لیے آپ قوت محسوس فرما کر مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ قریب تھا کہ لوگ نماز توڑ دیتے، لیکن آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پڑھتے رہو، نماز میں مشغول رہو۔ آپ مسکرائے، اور یہ مسکراہٹ اس لیے تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو دین کے راستے پر قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، آج وہ ایک امام کے پیچھے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہی لوگ تھے کہ جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے، شرک اور بت پرستی میں مشغول تھے، آج ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہی لوگ تھے، آپس میں دشمنی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، قبائل میں جنگیں تھیں، لیکن آج ایک امام کے پیچھے یہ متحد ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول۔ حضور کو گویا کہ یہ احساس ہوا کہ جو کام اللہ نے میرے سپرد کیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا۔ کائنات میں صرف حضور کی ذات گرامی ایسی ہے جنہوں نے اپنا مشن اپنی زندگی میں پورا کر کے دکھایا۔ مائیکل ہارٹ نام کا ایک امریکی شخص ہے، انگریز عیسائی شخص، اس نے کتاب لکھی ہے بہت زبردست، دنیا کے 100 بڑے انسان۔ ساری کائنات انسانی میں جتنے بڑے انسان پیدا ہوئے، بہت عظیم، ان کا تذکرہ اس نے لکھا ہے۔ 100 بڑے انسان، دنیا کے 100 بڑے انسان، ان 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلے نمبر پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لکھا ہے، حالانکہ عیسائی تھا۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بعد میں لکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا۔ لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، تم عیسائی ہو، پہلے نمبر پر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہیے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم نے کیوں کیا؟ اب سننا کیسی بات اس شخص نے کہی۔ کہتا ہے کہ میں نے کائنات انسانی کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے پیغمبروں، نبیوں اور مصلحین کے حالات پڑھے ہیں، دنیا میں جتنے مفکر پیدا ہوئے میں نے ان کی زندگی کا جائزہ لیا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے اپنا مشن اپنی زندگی میں کامل کر دیا ہو، وہ تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے آپ نے اپنے ماننے والوں کو ایک راستہ بتایا، کامل دین عطا کیا، خوبصورت شریعت دی، دنیا کے اعتبار سے ان کی ایسی رہبری کی کہ وہ مستحکم ہو گئے۔ اپنے بعد ایک پوری سلطنت چھوڑ کر حضور تشریف لے گئے۔ جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی جس وقت حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ غور کیجئے، یہ وہ شخص کہتا ہے جو ہمارا ہم مذہب بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ کائنات میں صرف ایک انسان ایسا پیدا ہوا جس نے اپنا مشن اپنی زندگی میں کامل کر دیا۔ یہی چیز ہے کہ حضور نے پردہ ہٹا کر دیکھا اور صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئے، آپ کا چہرہ نور سے دمک رہا ہے۔ صحابہ یہ سمجھ رہے کہ حضور شفا یاب ہو گئے،
آپ کو صحت ہوئی، کس کو معلوم تھا کہ آج ہی کائنات اندھیری ہونے والی ہے، آج ہی سب سے بڑا حادثہ اور سانحہ پیش ہونے والا ہے؟ کس کو علم تھا کہ آج آفتاب نبوت ڈوبنے والا ہے؟ حضور نے تھوڑی دیر کے بعد پردہ چھوڑ دیا، صحابہ نماز میں مشغول رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، چاشت کا وقت آیا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا۔ حضرت فاطمہ اولاد میں اکیلی باقی بچی ہیں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ سب دنیا سے جا چکی ہیں، اولاد میں صرف حضرت فاطمہ اس وقت باحیات تھیں، حضور کی چہیتی ہیں، آپ کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ فرماتے تھے فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کہتے تھے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ سفر میں جاتے تھے، سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے، آتے تھے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، سب سے پہلے ان کے ہاں جاتے تھے۔ ایسی محبت، ایسا تعلق تھا۔ آخری وقت ہے، آپ نے یاد کیا کہ فاطمہ کو بلا دو۔ حضرت فاطمہ حاضر ہوئی، حضور کی حالت دیکھ کر رونے لگیں، اپنے والد کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر رو پڑی۔ آپ نے ان کو قریب بلایا، آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ اور رونے لگی، بلک بلک کر رونے لگیں۔ تھوڑی دیر حضور نے ان کو چھوڑ دیا، پھر یاد فرمایا، قریب کیا، پھر ان کے کان میں کچھ کہا، بس ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو قصہ ہو گیا۔ بعد میں جب حضور کا وصال ہو گیا تھا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ حضور نے تم سے کیا کہا تھا کہ تم رو پڑی، پھر کیا کہا تھا کہ تم ہنس پڑی؟ انہوں نے کہا نہیں، حضور کا راز تھا۔ کہا نہیں، اب تو حضور نہیں رہے، بتا دو۔ تو کہنے لگی کہ مجھ کو حضور نے قریب کیا، مجھ سے فرمایا کہ بیٹی اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، رخصت کا وقت ہے، تم مجھ کو جی بھر کر دیکھ لو، چمن کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل، مبادا پھر بہار آئے نہ آئے، بس اب میں اسی بیماری میں وفات پاؤں گا، وقت رخصت قریب ہے۔ کہتی ہیں کہ میں سن کر رو پڑی۔ پھر تھوڑی دیر میں حضور نے مجھ کو قریب کیا اور کہا مگر میری بیٹی، تجھ کو خوشخبری ہو، میری وفات کے بعد میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، میرے انتقال کے بعد سب سے پہلے تمہاری وفات ہوگی۔ یہ سن کر مجھ کو خوشی ہوئی۔ آپ محبت دیکھیے، حضور ان کے انتقال کی خبر دے رہے ہیں حضرت فاطمہ کی، لیکن محبت اپنے والد سے دیکھیے کہ ہنس پڑی کہ اگر آپ کے بعد سب سے پہلے مجھ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تو میری سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ سوچئے کیسی محبت ہوگی، کیسا تعلق ہوگا۔ حضور کی شدت علالت بڑھ رہی ہے، بخار بڑھتا جا رہا ہے، آپ تکلیف محسوس فرما رہے ہیں۔ تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ نے کہا وا کربا بتا، ہائے میرے ابو جان کی تکلیف، ہائے میرے ابو جان کی تکلیف۔ حضور نے سن لیا، فرمایا لیسا بعد اليوم کرب علی ابیکی، میری بیٹی آج کے بعد مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے والی، بس یہ آخری تکلیف ہے، آج کے بعد مجھ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے تسلی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو بلایا، نواسے ہیں، محبوب ترین نواسے ہیں، دونوں کو قریب کیا، لوگوں سے کہا گھر کے افراد سے ان دونوں کے ساتھ میرے بعد اچھا سلوک کرنا، بہتر معاملہ کرنا۔ ازواج مطہرات آئیں، آپ نے ان کو نصیحتیں فرمائیں، اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں آپ نے ان کو نصیحت کی، کچھ وقت ان کے ساتھ آپ رہے۔ پھر ان کو نصیحت کرنے سے جب فارغ ہوئے تو اب آپ نے اپنی پوری امت کو وصیت فرمائی۔ اب تک آپ نے اپنی بیٹی کو کہا، اپنے نواسوں کو کہا، اپنی ازواج مطہرات کو کہا، اب آپ اپنی پوری امت کو وصیت کر رہے ہیں۔ آخری نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو تمہارے ماتحت ہیں، کمزور ہیں، اولاد ہو، نوکر ہو، خادم ہو، غلام ہو، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا اور نماز کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ کئی مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا۔ آخری وصیت آپ فرما رہے ہیں کہ نماز کا خیال رکھنا، حقوق کا خیال رکھنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ پھر اس کے بعد آپ پر سکرات کا عالم طاری ہونے لگا، تکلیف بڑھنے لگی، آپ بے چینی میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، موت کے ساتھ سکرات کا وقت آتا ہے، اللہ کی وحدانیت کہہ رہے، لا الہ الا اللہ بیان کر رہے، لا الہ الا اللہ۔
اللہم ہون علی سکرات الموت، کہہ رہے ہیں اللہ مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان کر دے، موت کی سختیوں کو آسان کر دے، یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور نے دیکھا اور اس طرح دیکھنے لگے کہ حضرت عائشہ کو محسوس ہوا کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا مسواک فرمائیں گے؟ حضور نے اشارہ کیا، بول نہیں سکے، اشارہ کیا، انہوں نے مسواک لی، نرم کر کے حضور کو دی، آپ نے مسواک فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید حضور کو بہت محبوب تھے، حضور نے آخر وقت میں لشکر تیار کیا تھا، اس کی عمارت ان کو دی تھی، حالانکہ وہ نوجوان تھے، 20 سال سے بھی کم عمر تھی۔ وہ آئے، ان کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، حضور کی علالت کی خبر سن کر آئے تھے، حضور نے ان کو دیکھا۔ اسامہ ابن زید خود کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ کو دیکھا تو ہاتھ اٹھایا، کچھ فرمایا مگر آواز نہیں سنائی دی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، پھر رکھ دیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر رکھ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا مجھ کو دعا دے رہے ہیں، الفاظ نہیں سنائی دیتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے اپنی گود میں ٹیک دے کر رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، بہترین دوست سے مجھ کو ملا دے۔ پھر کہتے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ میں اپنے بہترین ساتھی کے پاس آنا چاہتا ہوں، بہترین ساتھی کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ سن رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے نگاہ چھت کی طرف اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے کچھ بات نکل رہی سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کان لگا کر سنا، آپ کہتے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، چھٹے پارے میں قرآن کی آیت ہے۔ بس یہ آخری الفاظ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے گئے۔ پھر آپ نے نگاہ اٹھا کر چھت کو دیکھا، چھت کی طرف ہی نگاہ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھا ہوا ہاتھ گر گیا، آپ کی سانسیں اکھڑ گئی اور کائنات اندھیری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ کو محسوس نہیں ہوا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت فاطمہ قریب میں کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے محسوس کر لیا کہ ابو جان رخصت ہوئے، بس وہ آئیں اور حضور سے لپٹ گئیں، اور حضور سے لپٹ کر کہنے لگی یا ابتا الی جبریل ننعا، یا ابتا اجاب ربا دعا، ہائے میرے ابو جان اپنے اللہ کے بلاوے پر چلے گئے، ہم جبریل سے تعزیت کرتے ہیں، یا ابتا جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے ابو جان جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ ایک دم سے خبر مدینہ منورہ میں پھیلی کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، دنیا ان کی نگاہ میں اندھیری ہو گئی، لوگ سکتے میں رہ گئے، بہت سو کو خبر پر یقین نہیں آتا تھا، بہت سو نے انکار کر دیا کہ نہیں حضور کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان پر غشی ستاری ہو گئی، بڑے بڑے صحابہ ہوش و حواس انہوں نے کھو دیے۔ ظاہر ہے حضور کی وفات کا صدمہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا، آپ کی وفات کائنات کا عظیم ترین حادثہ تھا، بہت بڑا حادثہ، صحابہ کرام پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت موجود نہیں تھے، وہ عوالی میں تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کا ایک مکان تھا۔ اس دن حضور کی صحت کوئی ٹھیک تھی تو وہ کئی دن کے بعد اپنے گھر گئے، اور وہ ادھر گھر گئے، ادھر حضور کا وصال ہوا، وہاں ان کو خبر ہوئی، وہ تشریف لائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غیرت دینی کے حامل تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے لیے گئے، آپ کا وصال نہیں ہوا، فرماتے تھے اگر کوئی کہے گا حضور کی وفات ہو گئی گردن مار دوں گا، منافق ہے۔ بہت صدمے کی شدت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد اکٹھا ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، تشریف لائے،
گئے حجرے مبارکہ میں اور حضور کے چہرے سے چادر ہٹائی، جھک کر حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رو پڑے، زار و قطار روئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ طبت حیا و میتا، اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر اس وقت کیسے صدمے سے گزر رہے ہوں گے، اندازہ کیجئے، حضور سے کیسی محبت تھی، حضور سے کیسی رفاقت تھی۔ اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں لن یجمع اللہ علیک موتین، اللہ آپ پر دو موتیں اکٹھا نہیں کرے گا، یہ موت آ چکی، اب آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ لن یجمع اللہ علیک موتین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کچھ دیر تک کھڑے رہے، پھر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، انہوں نے صدمے کی شدت میں انکار کر دیا، بیٹھے نہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کو چھوڑ دیا، آگے بڑھے، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، منبر پر تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس وقت پوری امت کو سنبھالا دیا، ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے۔ بس یہ آیت پوری پڑھ کر سنائی تو صحابہ کرام کو یقین آ گیا کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ پوری مسجد میں صحابہ کی چیخیں بلند ہوئی، رونے لگے۔ حضرت عمر جو اب تک یقین نہیں کر رہے تھے، وہ آیت سن کر زمین پر گر پڑے اور کہتے ہیں کہ مجھ کو یقین ہو گیا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ حضور سے اس قدر تعلق رکھتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے پوری امت کو تسلی کے الفاظ کہے، امت کو سنبھالا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ امت کی ذمہ داری ان پر آئی، خلافت ان کے ذمہ ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو انہیں آگے بڑھانا تھا، اللہ نے ان کو ہمت عطا کی۔ انہوں نے اس وقت کہا، لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تم اپنے دین پر ثابت قدم رہو، اللہ کی عبادت پر جمے رہو۔ جیسے جیسے خبر پھیلتی جاتی تھی، لوگ صدمے غم میں ڈوبتے جاتے تھے۔ ایک انصاری صحابی تھے، اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، خبر نہیں ملی، کوئی گزرا، اس نے دیکھا یہ ہل چلا رہے، کہا تم کو معلوم نہیں ہوا؟ حادثہ پیش آیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ دیکھیے کہ حضور سے کیسی محبت صحابہ کو تھی۔ جیسے ہی انہوں نے سنا وہ ہل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، رونے لگے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، آج تک میری آنکھیں تھی جن کے ذریعے تیرے پیغمبر کو دیکھتا تھا، سکون حاصل کرتا تھا، اب جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان آنکھوں کو لے کر کیا کروں گا؟ اے اللہ تو میری آنکھوں کی بصارت اور کانوں سے سننے کی طاقت واپس لے لے، اب میں تیرے پیغمبر کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، ان کے بعد کسی کی بات نہیں سننا چاہتا۔ چنانچہ ان کی بصارت اور سماعت دونوں چلی گئی، گویا کہ انہوں نے یہ کہا چھین لے مجھ سے نظر، اے جلوہ خوشروئے دوست، اب کوئی محفل نہ دیکھوں تیری محفل کے بعد، اب کوئی محفل نہ دیکھوں تیری محفل کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا حادثہ وفات بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن لوگوں اس حقیقت کو یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ آپ نے کہا تھا ترکت فیکم امرین، میں تو جا رہا ہوں لیکن اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، ان دونوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے بتایا کہ میرے بعد تمہیں دین پر قائم رہنا ہے، استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اگر ہم اس راستے کو اپنائیں گے تو آخرت میں کسی نہ کسی موڑ پر حضور کا ساتھ پائیں گے، اور اگر ہم نے حضور کی سنت سے انحراف کیا تو آپ حدیث سن لیجئے، حضور نے خود ارشاد فرمایا
کہ کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا، میری امت لائی جا رہی ہوگی، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا، اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے میری امت ہی کے لوگ ہوں گے، اور فرشتے ان کو مار مار کر پیچھے ہٹانے لگیں گے، وہ میری طرف بڑھیں گے، فرشتے ان کو پیچھے ہٹائیں گے، میں ان سے کہوں گا کہ ان کو آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، آنے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے یہ کہیں گے اللہ کے رسول یہ آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کے حقدار نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی بدعتیں ایجاد کی تھی، کیسے غلط راستے انہوں نے اختیار کیے تھے۔ آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم اتباع سنت اختیار کریں، اس راستے پر چلیں گے کامیابی قدم چومے گی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں وہ سنت ادا کریں۔